ہوں بظاہر بڑا خوبصورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، باطنی بیماریوں کی معلومات میں جس باطنی بیماری یعنی گناہ کے متعلق ہم کچھ معلومات حاصل کریں گے، جانیں گے، وہ ہے تعظیم امراء۔ جیسا کہ لفظ سے ظاہر ہے کہ اس باطنی بیماری سے، اس گناہ سے مراد کہ حکمرانوں کی، دولت مندوں کی، امیر لوگوں کی، سیٹھ لوگوں کی تعظیم کرنا اس طرح کہ ان کی تعظیم ان کے مال و دولت کی وجہ سے ہو، اور یہ اس وجہ سے قابل مذمت ہے کہ کسی کی بھی تعظیم اس کی مال، اس کی دنیا، اس کے عہدے کی وجہ سے نہیں، بلکہ دینداری کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب الحزن سے پناہ مانگو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب الحزن کیا ہے؟ فرمایا یہ جہنم کی ایک وادی ہے جس سے خود جہنم بھی روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ تو فرمایا اس میں ریاکار اہل علم کو ڈالا جائے گا، اور اللہ عز و جل کے ہاں قابل نفرت وہ اہل علم ہیں جو امیر لوگوں سے ان کی امیری اور طلب مال کے لیے ملاقات کرتے ہیں۔ بہت سارے دیندار لوگوں کو معاذ اللہ اس طرح دیکھا گیا کہ وہ امراء کی، امیر لوگوں کے جوتے اٹھا رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ ان کو جو ہے وہ جھک جھک کے مل رہے ہوتے ہیں، ان کے عہدے کی وجہ سے، ان کے مال کی وجہ سے، اور اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امیر آدمی ہے، چلو کوئی مال و دولت حاصل ہو جائے گا، کوئی خدمت کرنے لگ جائے گا ماہانہ، کوئی تنخواہ میں جو ہے وہ اضافہ کر دے گا، معاذ اللہ اس طرح کے جو ہے وہ ایک غلط نیتوں کے ساتھ جو ہے امراء کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ یہ ایک امیر آدمی ہے، اس کی تعظیم کروں گا، تھوڑا مجھے اپنے قریب کر لے گا، ہو سکتا ہے یوں لوگوں کے اندر میں مشہور ہو جاؤں گا، یعنی اپنی شہرت کے لیے کہ وہ بندہ مشہور ہے، اب میں بھی اس کے ساتھ ہو جاؤں گا، پھر لوگوں کو بتاتے پھرتے کہ وہ فلاں آدمی، وہ تو میرا دوست ہے، میرے پاس اس کا نمبر ہے، مجھے اس نے بلایا تھا، میری کھانے کی دعوت کی تھی۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ علمی مجلس لگی ہوئی ہے، ایسے امراء آ جاتے ہیں، ایسے کوئی امیر آدمی آ جائے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی تعظیم میں۔ اور یہ تعظیم کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک امیر آدمی ہے، اس کی امارت کی وجہ سے، اس کے عہدے، اس کی وزارت کی وجہ سے، یا اس کے مال و دولت کی وجہ سے۔ تو یہ اگر امیر لوگوں کی یہ تعظیم، یہ عزت ان کے مال و دولت کی وجہ سے ہو تو انتہائی مذموم اور قبیح امر ہے، اور اس برے عمل سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ امیر آدمی جو ہے یا کوئی ایسا عہدے دار ہے تو اس کی تحقیر کی جائے، اسے تذلیل کی جائے، نہیں، ہرگز نہیں، لیکن اس کے یوں کہہ لیں کہ مرتبے کے مطابق جو ہے، ایک عالم دین ہے، یقیناً اس کا مرتبہ ایسے کروڑوں امیروں سے بڑا ہے۔ ایک عالم دین کو یہ لائق ہی نہیں ہے، ایک دینی شخصیت کو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ امراء کے جو ہے وہ جوتے اٹھاتا پھرے، ان کے جو آگے جھک جھک کے ملتا پھرے، وہ آئے تو ان کے لیے کھڑا ہو جائے، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دین کی تعظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہوں بظاہر بڑا خوبصورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت۔